کہتے ہیں اس عید کا نام خوشی کا دن ہے۔ مجھے بتاؤ، ہر دن روزہ ہوتا ہے لیکن عید کے دن روزہ نہیں ہوتا ہے۔ عید کے دن ایک تو روزہ نہیں ہوتا ہے، دوسرا عید کے دن جو انسان کھاؤ گے عبادت ہے، پیو گے عبادت ہے، لباس لگاؤ عبادت ہے، مسافہ کرو عبادت ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ کھانا عام دنوں کی عبادت نہیں تھا، یہ کھانا عام دنوں کے اندر اس طرح نہیں تھا۔ ہر دن ہم روزہ رکھتے ہیں، شب برات آتی ہے روزہ رکھتے ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے روزہ رکھتے ہیں، آخر عید کا دن کیوں روزہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں، عید کے دن روزہ اس لیے نہیں ہے۔ ہر دن تم روزہ رکھو لیکن عید کے دن اپنے پڑوسیوں کے کھانا کھاؤ گے، تمہیں عبادت ہے۔ پڑوسیوں کے گھر کے اندر جاؤ عبادت ہے، اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر جاؤ عبادت ہے، اپنے رشتہ داروں کے گھر کے اندر کھانا کھاؤ عبادت ہے، اپنے رشتہ داروں سے مصافحہ کرو عبادت ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو عبادت ہے۔ ورنہ ڈیلی تم اپنے گھر کے اندر کھاتے تھے، عبادت نہیں تھی، آج پڑوسیوں کے گھر کے اندر کھاؤ عبادت ہے۔ اور یہ خوشی کا دن اس لیے بنا ہے کہ یہ تمہارے ارد و گرد تمہارے پڑوسیوں کے گھروں کے اندر جاؤ، ان کے جانے کی وجہ سے یہ عبادت بنی ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارے اندر یہ سماج آج ہمارا حال یہاں تک ہے، ہم پڑوسی کی طرف نہیں جا سکتے، ہم اپنے ہمسائے کے جانے سے ڈرتے ہیں، ہم کتراتے ہیں، ہم اس کے گھر آنا جانا بند کر دیتے ہیں، ہم ماں باپ سے نہیں بولتے ہیں۔ کتنے نوجوان یہاں پر آئے ہیں جو والدین سے وہ بات نہیں کرتے ہیں، کتنے نوجوان یہاں پر آئے ہوں گے جو بہن بھائی سے باتیں نہیں کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، عید میں کیا لینے آیا جب باپ سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب ماں سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب تو بہن سے باتیں نہیں کرتا؟ عید میں کیا لینے آیا جب تو بھائی سے باتیں نہیں کرتا؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو پڑوسیوں کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دے، جو پڑوسی لوگوں کے ساتھ اپنا کردار اچھے سے ادا نہ کرے، فرمایا وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بوڑھی بڑی نیک ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، سجدے کرنے والی ہے، سارا کام کرتی ہے، مگر یا رسول اللہ ایک خامی اس کے اندر ہے، تو یا رسول اللہ بتائی جائے وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ میرے آقا نے فرمایا کیا کمی ہے، کیا خامی اس کے اندر ہے؟ مصطفیٰ کریم نے جب یہ پوچھا، اس صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ نمازی سب کچھ ہے مگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، ان کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں، بولنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، اس کی ساری نمازیں برباد، اس کے روزے برباد، اس کے اخلاق برباد، اس کے ساری چیزیں برباد ہو گئی، کس وجہ سے؟ کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہے۔ ایک اجمی شخص ہے، مکہ مدینے کے اندر ہے، اب یہ یمن کے اندر کسی کام سے چلا گیا، واپس آیا، اس کی کچھ امانت ایک بندے کے پاس تھی، وہ بندہ جو تھا مکہ کے قریب رہنے والا تھا، رات پوری طواف کعبہ کرتا رہتا تھا، پوری رات رو رو کے کعبہ کا طواف کرتا رہتا تھا، دن ہوتا تو قرآن اٹھا کے پڑھنے لگ جاتا، سجدہ کرنے لگ جاتا۔ اس بندے نے اس کے پاس کچھ امانتیں رکھی تھی، لیکن یہ جب یمن گیا وہ انتقال کر گیا، واپس دوڑتا ہوا ان کے بچوں کے پاس گیا، کہنے لگا آپ کے ابا کے پاس میرے کچھ سونے کے دینار کچھ رقم تھی، لہٰذا مجھے واپس لوٹائی جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی خبر نہیں، وہ تو انتقال کر گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، میری امانت کہاں گئی؟ اب میں امانت کس سے لوں گا؟ یہ لوٹ کر مکہ دوبارہ گیا، اس کی ملاقات مالک بن دینار سے ہوتی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کوئی فکر نہ کر، جمعے رات کے دن آدھی رات کا وقت ہوگا، تو آب زمزم اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پکارنا فلاں بن فلاں، یعنی اس بندے کا نام لے کر پکارنا، اگر وہ جنتی ہوگا تو جنتی لوگوں کی روح جو ہے وہ یا تو آب زمزم کے کنویں میں ہوتی ہے یا تو وہ جنتی لوگوں کی روح مقام ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں۔ اگر وہ جنتی ہوگا تو تجھے جواب دے گا، اگر جنتی نہ ہوا تو جواب نہیں ملے گا۔ یہ بندہ رات آدھی رات ہوتی ہے، جمعہ رات کا وقت ہے، اب جا کر کعبہ کے پاس کہتا ہے او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، آواز جواب نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بندہ جنتی شاید نہیں ہے، واپس مالک بن دینار کے پاس گیا۔ مالک بن دینار نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، فرمایا کہا وہ جنتی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ اب مجھے اپنی اب مجھے جو ہے اپنی امانتیں کہاں سے لینی ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا آپ یمن کے اندر جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہے پانی والا، اس پانی والے کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر کہو فلاں
بن فلاں، اس کمرے کے اندر جہنمی لوگوں کی روح رہتی ہے۔ یہ بندہ وہاں پر پہنچا، اس نے جا کر وہاں کہا او فلاں بن فلاں، تو اس بندے نے اس جگہ سے جواب دیا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں۔ اب اتنا سارا کہنا تھا میں حاضر ہوں۔ اس بندے نے کہا او خدا کے بندے، میری وہ امانتیں، آپ دھیان میری طرف رکھیں۔ اس نے کہا کہ لوگوں وہ میری امانتیں کہاں ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت آپ کی امانت میں نے فلاں زمین کے اندر دفن کر دی ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے زمین کے اندر دفن کر دی ہے، لہٰذا مجھے یہ بات بتاؤ، آپ کعبہ کا طواف کرنے والے تھے، آپ جو ہے حج کرنے والے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے، آپ کو کس چیز نے یہاں جہنم میں پھینکا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھے جہنم میں ایک چیز نے پھینکا کہ میری بہن بڑی غریب تھی، اس کے پاس اچھا لباس نہیں تھا، لیکن میں اس بہن کو اکیلا چھوڑ کر اور گھر کے اندر آیا، وہاں کعبہ کے اندر آ کے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب میں مر گیا تو میرے رب نے نہیں مجھے عبادت کے بارے میں نہ پوچھا، میرا کوئی اور گناہ نہیں تھا۔ میرے رب نے کہا گھر میں بہن کو چھوڑ کر آیا یہاں مکہ میں زندگی گزارنے کے لیے، بہن بھوکھی رہی تو کھانا کھاتا رہا، بہن کا لباس پھٹا ہوا تھا تو نیا لباس پہنتا رہا، بہن پیاسی رہی تو پانی پیتا رہا، تو بہن جو ہے تڑپتی تڑپتی زندگی گزارتی رہی، تو عیش کی زندگی گزارتا رہا۔ تو نے بہن سے جو تعلق توڑ دیے، اس کے ساتھ آنا جانا اس کے گھر چھوڑ دیا، تو نے جو بہن کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، اس کی خبر لینا چھوڑ دیا، جا میں نے تیرے سارے کعبے کے طواف کرنے برباد کر دیے، جا میں نے تیری ساری کی ساری باتیں ضائع کر دی ہیں اور تجھے میں جہنم میں داخل کر رہا ہوں۔ او خدا کے بندے، جا تیری امانت میں نے زمین میں دبائی ہے وہاں سے نکال کر لے جا، اور میری بہن سے یہ کہنا کہ تیرا بھائی سخت عذاب کے اندر ہے، فرشتے کوڑے مار رہے ہیں، طرح طرح کی سزا دے رہے ہیں، اور میری بہن میرے لیے دعا کر تاکہ رب مجھے معاف کر دے۔ اب یہ بندہ فوراً آیا، اپنی پہلے وہ امانت جو بتائی گئی وہ نکالی، نکالنے کے بعد اس کی بہن کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے تیرے بھائی کی روح سے بات کی تھی، وہ بڑا عذاب کے اندر ہے، بڑی سختی کے اندر ہے، وہ تیری وجہ سے ہے، لہذا تو دعا کر تیرا بھائی جنت میں داخل ہو جائے۔ اس نے جواب میں یہ کہا، ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ کی طرف آنکھیں اٹھائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگی او خدا کے بندے، یہ میرا بھائی تو وہ بھائی ہے جس نے مجھے اکیلا چھوڑا، میرے گھر آنے جانا چھوڑ دیا، میرے ساتھ تعلقات ختم کر دیے، لیکن بات تو یہ ہے جا میرا بھائی ہے میں اسے معاف کر دیتی ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اور میرے مولا تو میرے بھائی کو معاف فرما دے۔ فرمایا جاتا ہے جب اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس لیے لوگوں، رب کی بارگاہ میں نمازیں پڑھو منع نہیں کرتا، سجدے کرو منع نہیں کرتا، قرآن کو سینے سے لگاؤ منع نہیں کرتا، جمعہ میں آؤ منع نہیں کرتا، عید میں آؤ منع نہیں کرتا، کعبے کا طواف کرو منع نہیں کرتا، جاؤ عرفات کے میدان میں ساری زندگی ڈیرا لگا کر آؤ منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھنا یہ ضرور سن کے جانا، جس کا پڑوسی ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جس کا ماں باپ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جس سے ماں بہن بھائی ناراض ہیں وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لوگوں یہ عید تو خوشی کا نام ہے، وہ بدبخت اس بندے کی عید کیا ہے جس کی ماں اس وقت بھی بچے کو ترستی ہوگی، کاش میرا بچہ مجھ سے ملنے آ جاتا، کاش میرا بچہ میری ملاقات کو آ جاتا، لیکن بچہ نادان اتنا بدبخت ہے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، ماں کو ناراض کر کے گھوم رہا ہے۔ جس باپ نے ساری زندگی پالا، ساری زندگی محنت اس پر کی، آج تو جوان بنا، تو نے اچھی سی شارٹ اور پینٹ ڈالی، تو مسجد میں آ گیا لیکن باپ سے ناراض ہے۔ سن لے، جس پر ماں باپ ناراض ہے اس پر اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے انبیاء کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، ماں کی قدر پوچھنی ہے، باپ کا رتبہ پوچھنا ہے، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے باپ پچھلے سال عید کے اندر تھے آج قبرستان کے اندر ہے، ماں کا پوچھنا ہے، جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کی ماں پچھلی سال اپنے بچوں کے بیچ میں تھی آج قبرستان کے اندر موجود ہے۔ زندگی ایک بار ہے، بار بار نہیں ہے، کوئی تمہیں واپس لوٹ کر نہیں آنے دے گا، اس لیے جب اس دنیا سے
تمہارے سانس نکل گئے، تم لاکھ کوشش کرو گے، کروڑوں کوشش کرو گے، ہزاروں کوشش کرو گے، زمین بیچ دو گے، مکان بیچ دو گے، دکان بیچ دو گے، یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کر بیچ دو گے، اس لیے کہ ایک بار میری ماں کا چہرہ مجھے دکھایا جائے۔ خدا کی قسم زمین و آسمان بھی بیچ دیا جائے، ماں کا چہرہ ایک بار بھی نہیں دکھایا جائے گا، باپ کا چہرہ ایک بار بھی نہیں دکھایا جائے گا۔ جو بہی بہی سے نکل جائے گا، ساری دنیا لوٹ کر آئے گی مگر بہی بہی کو نہیں مل پائے گا، وہ چہرہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو تمہارا پڑوسی تمہارے بیچ میں سے گزر جائے گا، مرنے کے بعد سارے کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، بڑا صحیح تھا، بڑا ایماندار تھا، افسوس یہ تو میرے ساتھ بڑا کچھ کرتا تھا، لیکن کاش میرے نوجوانوں اگر زندگی میں یہ سوچ لیا ہوتا کہ ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، دودھ ایک کا پیا ہے، اس لیے مرغی کا بچہ بھی مر جائے کہیں دن اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں، کہیں دن وہ جانور جو ہے، کئی بھینسوں کے بیچ میں سے بھینس گزر جائے، وہ جانور ہے بھینس، باقی والی بھینس گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں، گھاس چرنا پانی پینا سارے کئی دن تک چھوڑ دیتی ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، لیکن آج انسان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ ماں باپ دنیا سے فوت بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بیٹا باپ کے جنازے پر نظر نہیں آتا، کبھی بیٹا ماں کے جنازے پر نظر نہیں آتا، کبھی بہی بہی کے جنازے پر نظر نہیں آتا۔ لوگوں یہ قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی لمحے ہیں، ان لمحوں کی اپنے اندر قدر کرو۔ تمہارے پاس جو بہی ہے، اس بہی کی جو قیمت ہے، خدا کی قسم سارے دنیا کا سونا، سارے دنیا کے دینار، سارے دنیا کے موتی جمع کر دیے جائے، ان موتیوں کی یہ قیمت نہیں ہے۔ وہ تمہارے پاس ہیرے موتی ہیں، وہ تمہارے پاس تمہارے والدین ہیرے موتی ہیں۔ اگر کسی نے آج اس دین کے اندر، آج اس عید کے اندر بھی خدا کی قسم اپنی ماں کو خوش نہیں کیا، وہ ابھی عید کی نماز سے فوراً بعد جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر جائے اور قدموں میں گر کر کہے، او میری اماں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نافرمان تھا، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اگر بہی ناراض ہے تو سینے سے لگاؤ، گلے سے لگا کر کہہ دو، او میرے بہی ناراض کی ہوتی رہتی ہیں، انسان بشر ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہ نشے کے اندر ہے، جب جوانی آتی ہے ماں باپ بھول جاتا ہے، جب پیسے آتے ہیں ماں باپ بھول جاتا ہے، بوڑھے لگنے لگ جاتے ہیں، بزرگ لگنے لگ جاتے ہیں۔ کسی بچے سے پوچھو جناب تیرا باپ کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بڈھا ٹھیک ہے، بڈھی ٹھیک ہے۔ جب باپ بوڑھا ہوتا ہے باپ کہنے سے شرماتا ہے، بڈھا کہہ کے پکارتا ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے ماں کہنے سے شرماتا ہے، بڈھی کہنے سے پکارتا ہے۔ اے جوان سن لے، تیری طرح جوانی میں مست جو آج تک گھومتے پھرتے تھے، آج وہ قبرستانوں کے اندر موجود ہے۔ آج اس بارش کے اندر تو بستر کے اندر سے اٹھ کر آ گیا، مسجد کے اندر چھاتا لے کر آیا، لیکن تو نے کبھی سوچا کہ وہ جوان جو تجھ سے زیادہ امیر تھے، جو تجھ سے زیادہ مالدار تھے، جو تجھ سے زیادہ امیر تھے، جو تجھ سے زیادہ اچھی زندگی بسر کرتے تھے، آج وہ قبروں کے نیچے قبروں میں ہے، اوپر ان کے گھاس جم چکا ہے۔ جو پچھلی عید الفطر کے اندر آئے تھے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان میں جن کی وفات ہو کی ہے، ان کی قبروں کے اندر گئے، جا کر دیکھا ان کی قبروں پر گھاس چڑھ چکا ہے، ان کی قبروں کے اوپر جانور چرتے ہیں، ان کی قبروں کے اندر برسات کا پانی اندر جاتا ہے۔ یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا تو قبر کے اندر پڑا ہوگا، تیری ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ہوگی، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، لیکن افسوس اگر تو ماں کو ناراض کر کے گیا ہوگا، قبر سے پکار کر کہے گا، او لوگوں کاش اگر میری ماں مجھے ملتی، میں اس کے قدم پکڑ لیتا، میں اسے معافی مانگ لیتا، کاش میرا باپ اگر مجھے ملتا میں اسے معاف کروا دیتا۔ لیکن تجھے قبر سے ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے تجھے قبر سے باہر آ کر ماں باپ سے معافی مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں، باپ ایک بہت خدمتگار، باپ کی بڑی محنت ہوتی ہے انسان کے اوپر، بڑی محنت سے اولاد کو مزدوری کر کر کے پالتا ہے۔ ماں ساری زندگی انسان کو کبھی پیشاب کی جگہ سوتی ہے، کبھی پاخانہ جب بچہ کرتا ہے، کھانا کھاتی کھاتی پلیٹ کو ایک طرف رکھے پھر جا کے بچے کو کھاتی ہے، مجھے کھانا کھلاتی ہے۔ مجھے بتاؤ آج عید کا دن ہے، چاہے عید کے دن کے علاوہ بھی کوئی دن ہو، جب بچہ کہیں سفر میں ہوتا ہے، پردیس کے اندر ہوتا ہے، گھر کے جتنے لوگ باقی ہیں، کوئی اپنے عیش، کوئی دکان میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کام میں مصروف ہے، لیکن ماں کے دل میں ایک ہی خیال ہوتا ہے، چاہے ماں کا دل چیر کے دیکھو کہ میرا بچہ کیا کرتا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، بھوکا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر سفر میں ہوگا تو ماں جب تک سفر سے واپس نہیں آتا، تمہارے لیے تمہارے امیر لوگ نہیں دوست دعائیں کرتے، جن دوستوں کے ساتھ تم ہو وہ دوست تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، لیکن جب تم سفر میں جاؤ، ماں کو ناراض کر کے جاؤ یا راضی کر کے جاؤ، ماں کو گالیاں دے کر جاؤ یا اس طرح جاؤ،
माँ फिर ये कहती है तो मेरे मौला ये जवान नफरमान जरूर है, इसने गालियां दी, इसका अकल काम नहीं करता, लिहाजा ओ मेरे रब मैं तब भी इसके बावजूद इस पर राजी हूँ। ए मेरे मौला मेरी ये जोली है, मेरे बच्चे को खैर और आफियत के साथ सफर से वापस लौटाना। तुम्हारी माँ की जोली इस तरह होती है, जब तुम सफर में जाओ, जब तुम्हें बुखार हो जाता है, सारे रात बिस्तर में सोए होते हैं, माँ बिस्तर पलट पलट के देखती है, कभी आंखें अपने सर से पर्दा उठा उठा कर आपके बिस्तर को देखती रहती है कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, क्या पता नींद आई या नहीं आई है। ये काम कोई और नहीं करता, ये माँ करती है। जब बच्चा प्रदेश के अंदर हो, सफर के अंदर हो, इस वक्त माँ ये कहती होगी कि काश मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, काश मेरे बच्चे ने क्या पता भूखा रहा होगा न रहा होगा, मेरा बच्चा क्या करता होगा। लोग ईद मनाते हैं, माँ बच्चों को यादें करती है, माँ लोग रात को नींदें करते हैं, माँ बच्चों को याद करती है, लोग ऐशो अशरत की जिंदगी बसर करते हैं, माँ बच्चों को याद करती है, बाप बच्चों को याद करता है। मेरे जवान सुन ले, जिस माँ ने सारी जिंदगी तेरा कलमा पढ़ा, जिस माँ ने सारी जिंदगी तुझे याद किया, जिस माँ ने सारी जिंदगी जबान पर तेरे नाम की रक्त लगा के रखी, जिस बाप ने सारी जिंदगी बच्चा बच्चा कहा, बच्चा ईद के दिन अपने आप को अमीर साबित करते हुए, अपने आप को होशियार बताते हुए, अपने आप को ताकतवर बताते हुए, अपने आप को चालाक मानते हुए, अपने आप को न्यू मॉडर्न मानते हुए, अपने आप को एक तरबियत याफ्ता इंसान मानते हुए, माँ बाप से दूर रहकर तुम नमाजें पढ़ के जन्नत में चाहते हो, तुम माँ बाप को नाराज करके ईद मनाते हो। खुदा की कसम यही तुम्हारी काम नहीं आएगी, ये ईद तुम्हें कोई फायदा ना देगी, ये नमाजें तुम्हें काम नहीं देगी। इसलिए तुम्हारे माँ अगर बूढ़ी है तो किसी जवान माँ के कदमों में जन्नत नहीं है, उसी बूढ़ी माँ के कदमों में जन्नत है। तुम्हारा बाप अगर बूढ़ा है तो किसी अमीर बाप तुम्हारे जन्नत का दरवाज़ा नहीं बनेगा, तुम्हारा वही बूढ़ा बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाज़ा है। इसलिए अगर जिसका माँ बाप दुनिया से फौत हुआ है, आज जाकर उनकी कब्रिस्तान पर, उनकी कब्रों पर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, ये औलाद का सबसे बड़ा हक है। उसके बाद अगर किसी की माँ जिंदा है, अगर नाराज़ करके आया है तो खुदा की कसम फ़ौरन जाइए अपनी माँ के कदमों में पड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगे। अगर बाप नाराज़ है, बाप से माफ़ी मांगे, अपने बहन और भाइयों से मांगे। क्यों ऐसा करते हो? ये क्यों माँ बाप को इतना नाराज़ करते हो, बहन भाइयों को नाराज़ करते हो? क्या सारी ज़िंदगी आपने परमट लेकर रखा है हम जिंदा रहेंगे? जहाँ मुसाफिर हैं, अगर हम यहाँ पर इस वक्त जुम्मा पढ़ने आए हैं, कभी आपने देखा कि लोग जुम्मा में आए और जुम्मा में आकर लड़ाइयाँ करें, लाठियाँ चलाएं? नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते? इसलिए कि हम आधा घंटे के लिए आए हैं, 1 घंटे के लिए आए हैं, हमने पूरी रात यहाँ पे नहीं रहना है। कोई पिकनिक पर जाता है, 1 आधे घंटे के लिए जाता है, वहाँ पे लड़ाइयाँ करता है? नहीं करता, इसलिए थोड़े वक्त के लिए आया है, वापस चले आना है। इसलिए ये ज़िंदगी है। बेशक हम एक दूसरे के भाई हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, लेकिन हम एक परिवार हैं और इस परिवार का परिवार मुसाफिर है। कभी एक चला जाएगा बीच में से जुदा, कभी दूसरा जुदा हो जाएगा, कभी तीसरा जुदा हो जाएगा। इसलिए घर के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हो वो इखलाक वाली ज़िंदगी गुजारो। घर के अंदर जो ज़िंदगी गुजारते हो वो एक दूसरे के ऊपर राज़ी रह के गुजारो। हल्का पल्का लिबास लगा के गरीबों के अंदर जाओ ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि हम इसको कहाँ बिठाएं। फिर जब घर में जाओ, बाज़ बड़े अमीर लोग तो पहले नंबर तो अमीर गरीबों के घर में दाखिल ही नहीं होते। ये 101% बात है कि वो उनके घर में जाते ही नहीं है, उनको खाना पीना, उनका बैठना पसंद ही नहीं आता है। इसलिए गरीबों के घर में रहमतें बरसती हैं और वो अमीरों के मुकद्दर में नहीं होती हैं। इसकी एक बात तो ये है। दूसरा, अगर जाता है, मैंने आंखों से देखा है, जब अमीर जाता है दरवाजे में खड़ा होके ऐसे बास्केट, फिर ऐसे रुमाल, फिर अगर लड़की हो तो ऐसे दुपट्टे लपेट दिया जने कि मुझे कहाँ ये लेकर बिठाएगा, फिर मेरे हाथ धुलाएगा, फिर मेरे खाने खिलाएगा। तो जो इस नीयत से गरीब के घर में दाखिल होता है उसे बेहतर है वो अपने घर में ईद मनाए। अगर गरीबों के घर में जाओ, हल्का पलका लिबास, जहाँ वो बैठा है फ़ौरन वहाँ बैठ जाओ, वहाँ नीचे बैठो। उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि ये मुझे गरीब समझता है। इस अंदाज के साथ गरीबों के साथ बैठा करो, ईद मनाया करो।